avoid bad company, and the friends you have is to be productive, is to be responsible, is to be honest, is to be have a good values. And बेटा अच्छी सोहबत, अच्छी वैल्यूज तब हासिल होगी जब हम अच्छे वैल्यूज वाले लोगों के दरमियान बैठेंगे. Respected brothers and sisters in Islam and my beloved sons and daughters, current affair, पंजाब पाकिस्तान का एक सूबा, वहाँ एक इलाके के अंदर एक घर से बदबू आ रही थी. इलाके वाले उसको आहिस्ता आहिस्ता से महसूस कर रहे थे. बदबू फैलती रही, सांस लेना दुश्वार हो गया, लोगों में चीमी गोइयां शुरू हो गई. मालूमात करने पर कहाँ से आ रही है, एक घर के तजस्सुस के बाद मालूम हुआ इस घर से बदबू आ रही है. घर को ताला लगा हुआ था. पुलिस को इत्तला दी गई. पुलिस की निगरानी में ताला तोड़ा गया. घर के अंदर अजीब समा था, सांस लेना दुश्वार था. बड़ी मुश्किल से लोग अंदर दाखिल हुए. क्या देखते हैं, एक नौजवान चारपाई से बांधा हुआ, उसको करंट लगाया गया था, उसको झटके लगाए गए थे, उसको फांसी दी गई थी, उसका मर्डर हुआ था. मालूमात करने पर पुलिस इंक्वायरी की गई, पुलिस रिपोर्ट ली गई. रिपोर्ट में सामने आया ये आदमी जवारी करता था, जुआ खेलता था, वो जवारी था, लोगों के साथ जुए का शौकीन था, बैठते थे. एक दिन इसने जुआ खेला बड़ी मिकदार में. इसने अमाउंट जो है वो लगाई थी जुए में, उसने वो अमाउंट जीत ली. आगे वाला इसको वो देने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसने इसका मर्डर कर दिया इकट्ठे मिलकर. अब आप ही मुझे बताएं बेटा, इस नौजवान का मर्डर किसने किया? नौजवानों ने ही किया होगा, दूसरे लोगों ने ही किया होगा. लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, इस बच्चे का, इस नौजवान का मर्डर उसकी बेट सोहबत ने किया है. बुरे लोगों के साथ बैठने की वजह से उसका ये अंजाम हो गया था. अगर वो बुरे लोगों के दरमियान न बैठता तो बुरे लोगों की वजह से उसका ये हाल न होता, बुरी मौत वो न मरता. ऐसी मौत जिससे हर कोई पनाह चाहता है. अल कबायर अल्लामा अहमद ज़हबी का एक किताब है, उसने एक वाकया नकल किया है कि एक आदमी जो शराब पीता था, जो ड्रिंकिंग करता था, जो अल्कोहलिक था, शराब का शौकीन था, जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसे कलमे की तलकीन की गई. उसने कलमा पढ़ने की बजाय ये बोल रहा था, खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ. ऐसी मौत चाहिए आपको? एक आदमी शतरंज खेल रहा था, शतरंज का शौकीन था. जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसे कलमे की तलकीन की गई. उसने कलमा पढ़ने की बजाय एक का, दो का, बादशाह, ये वो, ये चौका, ये के पढ़ते पढ़ते उसको मौत आ गई. ऐसी मौत से अल हफीज वल अमान. हमें ऐसी मौत चाहिए कि हम खाना काबा में हो, हम सजदे में हो, हम तिलावत कर रहे हो. ऐसी मौत जो है, ऐसी मौत की हम रब से दुआ करते हैं. बेटा कौन चाहता है कि हमें ऐसी मौत मिले जो वाकयात आपके सामने आए? बेटा गलत सोहबत में बैठने से आप परेशान होंगे. कोई भी आदमी अगर गलत आदत और अतवार को आदी हो जाएगा, घर में परेशानी होगी, माँ परेशान होगी, बीवी परेशान होगी, बच्चे परेशान होंगे. मैं आपको, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहता, इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूं. बेटा गलत सोबत से अपने आप को अवॉइड रखना है, दूर रखना है. बेटा कीप यू टू बी ए गुड कंपनी, अ प्रोडक्टिव कंपनी. आप ऐसे लोगों के
درمیان بیٹھیں جو پروڈکٹیو ہو, جو ہانسٹ ہو, جو سنسیئر ہو. ایسے لوگوں کے درمیان اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے عادات و اخلاق پر اس کا بہت بہتر اثر پڑے گا. آپ نے تو لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے. مین از اے سوشل اینیمل. انسان وہ ایک سماجی جانور ہے. وہ جانور اس اعتبار سے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا, لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے. اگر ہم یہ دعا کریں جیسا کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی, اے اللہ مجھے لوگوں سے بچا, تو ایک بزرگ نے اسے فرمایا تھا آپ تو پھر موت کی دعا کر رہے ہیں. ایسی دعا کرنا ہے, اے اللہ مجھے برے دوستوں سے بچا لینا. یہ دعا جو ہے برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ویسے تو رہنا بھی ہم نے دوستوں کے درمیان ہے, ہر کسی کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا بیٹا ایسا آدمی جو میرے رب کا باغی ہو, میرے نبی کا باغی ہو, وہ میرا دوست نہیں بن سکتا. جو میرے ماں باپ کا گستاخ ہو وہ میں اپنا دوست نہیں رکھنا چاہتا. جو میرے نبی کا نافرمان ہو, جو شراب کا عادی ہو, جو غیبت کرتا ہو, جو چغلی کرتا ہو, جس کے اندر برے عادات ہو, ایسے لوگ جو ہمارے حلقہ رشتہ داری میں ہو, ہم اسے صرف اللہ کے لیے اسے سمجھائیں گے, نہیں سمجھائے اس سے اوائڈ کرنا ہے بیٹا. لہذا المرء علی دین خلیلہ, جس طرح حدیث میں آیا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جس طرح اس کا دوست ہوتا ہے اسی طرح ہی وہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا دوست برا ہو اور یہ ولی اللہ بنے, نہیں ہوگا ایسا بیٹا. جس طرح آپ کا دوست ہوگا اسی طرح آپ ہی ہوں گے. لہذا حلقہ یاراں اس کو سمجھ کر آپ نے بنانا ہے بیٹا. حدیث قرآن کی آیات ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. نبی علیہ السلام کو مطلب ہے کہ فرمایا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹا کرے جو اللہ کی عبادت صبح اور شام کرتے ہیں. بیٹا سے اصلاح کرنی ہے, آپ کی اصلاح کرنی ہے خود کی, اس کے لیے ٹپس اور ٹرکس تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو ٹرک میرے سامنے آیا جس پر میں آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں, اصلاح چاہتے ہیں تو اچھی کمپنی اختیار کرو, اپنی اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھ جاؤ, آپ کی اصلاح خود ہو جائے گی. جس طرح بننا چاہتے ہو ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھو. عقبہ ابن ابی معیط جسے آپ جانتے ہیں بہت بڑا کافر تھا, اس نے ایک دعوت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مدعو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب آؤں گا جب آپ ایمان قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس کی کمپنی بیٹھتی وہ عقبہ, وہ مطلب امیہ بن حلف اور اس طرح کے بڑے بڑے سرداران اس کے دوست تھے. لہذا انہوں نے کہا اگر آپ ایمان لائے تو آپ ہمارے دوست نہیں رہیں گے. لہذا پھر اگر آپ مطلب ہے کہ تو وہ ایمان لانے سے وہ گریز کر گیا, مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی, ایمان نہیں لایا بیٹا. اس کے بارے میں قرآن میں آیات آیا ہے یا ویلتا لیتنی, قیامت کے دن وہ خود کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس کہ میں اگر ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا تو بہتر ہوتا. یہ صرف عقبہ ابن ابی معیط نہیں کہیں گے, آج بھی ہمارے محلے میں بڑے سارے ہمارے علاقے میں ہر علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو بیڈ کمپنی کا شکار ہے. سب یہی قیامت کے دن کا کہیں گے یا اللہ اگر یہ ہمارے دوست نہ ہوتے تو بہتر ہوتا. لہذا آج ہی آگاہ ہو جائیے, ایسے دوستوں سے ایوائڈ ہو جائیے. ایوائڈ بیڈ کمپنی اینڈ the friends you have is to be productive, is to be responsible, is to be honest, is to be have a good values. and بیٹا اچھی صحبت, اچھی ویلیوز تب حاصل ہوگی جب ہم اچھے ویلیوز والے لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے. اگر ہم غیبت کے مجلس میں بیٹھیں گے تو غیبت تو ہم کر کے ہی رہیں گے. اگر ہم چغلی کے مجلس میں بے نمازیوں کے درمیان بیٹھ
بیٹھیں گے. اگر ہم نمازیوں کے درمیان بیٹھے اور وہ اٹھے اور ہم نہ اٹھے تو ہمیں آر محسوس ہوگی. لہذا اچھی صحبت کا مطلب ہے کہ اختیار کرنا ہے. اصلاح چاہتے ہیں, کسی مطلب ہے کہ ایک انٹیلیکٹ کا کول سمجھے. جس آدمی سے بیٹا آپ کو نہ دینی, نہ دنیاوی, نہ اخلاقی, نہ معاشی فائدہ ہو, ایسا دوست بمنزل دشمن کے ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو جس سے نہ آپ کا دینی فائدہ ہو, نہ آپ کا اخلاقی فائدہ ہو, نہ آپ کا معاشی فائدہ ہو, اور نہ آپ کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ ہو. کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لہذا اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رہنا ہے. بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا اس کول کی آتھینٹسٹی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے ایک بچہ وہ کنویں کے قریب جا رہا تھا, ماں اس کے پیچھے جا رہی تھی. جب ماں قریب گئی وہ آگے جا رہا تھا, ممکن ہے کہ کنویں میں گر جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 3 سال. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 3 سال کے بچے کو اس کے سامنے لاؤ. جب 3 سال کا بچہ اس کے سامنے لایا گیا تو وہ آ گیا اور اپنے ہم عمر بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. ماں آہستہ سے چلی گئی اور اسے کنویں سے ہٹا کر دوسری طرف لے آئی. مطلب کیا ہے؟ ہم نے کیا واقعہ سے کیا عبرت حاصل کیا؟ جس طرح بننا چاہتے ہو اسی طرح لوگوں کے درمیان بیٹھ جاؤ, آپ اسی طرح بن جائیں گے. بیٹا اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو امیروں کے درمیان بیٹھو. اگر آپ بریلینٹ بننا چاہتے ہیں, بہادر, تو بہادروں کے درمیان بیٹھو. اگر آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو کھلاڑیوں کے درمیان بیٹھو. اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے درمیان بیٹھو. بیٹا جس طرح آپ بننا چاہتے ہیں اسی طرح لوگوں کی صحبت اور کمپنی اختیار کرو. یو ول ون انشاءاللہ تعالی. اگر آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کرنا ہے بیٹا, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ اور افادیت ہو سکے. کامیاب بنے, کامیاب رہیں اور محنت کرے, آگے بڑھے. بیٹا میری دعا ہے آپ کو رب تعالی زندگی کی ہر خوشی نصیب فرمائے, آپ کامیاب رہے. and the game will not over until you win. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.